بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو، پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، پوچھو قرآن کے 30 پاروں سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، ملت کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر ایک انسان سے پوچھو، اور پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، پوچھو قرآن مبین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے، قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اور فلک سے پوچھو، افلاک سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو، پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے،
قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ تعریفات کی بڑائی بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اور اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی وہی ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے، آج اللہ کے خاص فضل سے قرآن مجید کی اس محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ محفل وہ محفل ہے جس میں انسان ہی نہیں بلکہ آسمان کے نورانی فرشتے بھی آتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے لوگ ابھی اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں، فرشتے مسجد کے دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو مولا اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم جو کہ بچے بوڑھے جوان آئے ہیں، مرد و خواتین آئی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ جتنے بھی آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور ایک فرشتہ بول کے کہتا ہے اللہ ایک بندہ پروگرام کے ذریعے نہیں آیا تھا، آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی کسی دوست کے ساتھ وہ بھی چلا آیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مالک اعلان کرتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے میرے فرشتوں وہ ایسے سمندر کے کنارے آیا ہے جس سمندر سے کبھی کوئی پیاسا واپس لوٹتا نہیں ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، لہذا اشہدوا یا ملائکتی انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات یہ وہ مجلس ہے جہاں بھی سجائے، جہاں سجائی جاتی ہے، یہ قرآن کی محفل لگائی جاتی ہے، آسمان کے نورانی فرشتے بھی آتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات سنتی ہیں، انسان بھی سنے،
زمین پہ چلنے والے جانور بھی سنے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی سنے، جنگلات میں رہنے والے درندے بھی سنے۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، حتی النملۃ فی جحرھا، حتیٰ کہ زمین کے سینے میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی سنے۔ اور پھر فرمایا حتی الحوت فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے سینے میں رہنے والی مچھلیاں بھی سنیں۔ اور صرف سنتی نہیں بلکہ پڑھنے سننے سنانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں، ان اللہ وملائکتہ والسماوات السبع والارضین السبع حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت فی جوف الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یہ سارے کے سارے یہ قرآن کے جمع ہونے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور قرآن پڑھانے والوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو، تشریف لانے والے مہمانان گرامی کو، ہمارے اس ادارے کی انتظامیہ کو، یہاں پڑھنے والے بچوں کے اساتذہ کرام کو، اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کو، کہ ماشاءاللہ جن کے بچے اور خود بالخصوص ان معاونین کو کہ جن کے تعاون کی وجہ سے آج یہاں جنگل میں منگل ہے، اس بے آباد علاقے میں اللہ کے قرآن کا ادارہ ہے۔ دعا کرو اللہ اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ دعا کرو اللہ جو بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کبھی وقت دے کر، کبھی مشورہ دے کر، کبھی صلاحیتیں دے کر، کبھی پیسہ دے کر، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، جس انداز میں بھی جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کی بہترین مدد فرما، دنیا آخرت میں اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے۔ میں نے اپنے خطبہ میں نبی کائنات علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر سی سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ شاید آپ جانتے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جب سے یہ کائنات ہے، اس کائنات میں پیارے نبی کی نعت ہے۔ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ جب سے یہ کائنات ہے، اس کائنات میں پیارے نبی کی نعت ہے۔ ہر آنے والا، ہر زمانے والا اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے طریقے میں کائنات کے امام علیہ السلام کی نعت کی بولیاں بولتا چلا گیا۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، قیامت کی صبح ہو سکتی ہے لیکن کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت کا ایک بھی پہلو بیان کیا جا سکتا نہیں ہے۔ بیان کرنے والوں نے کیا، پنجابی والا اپنے انداز میں بولا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرائکی والا بولا، روایت کریندہ جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوہاں دی طرف دیکھا دوبارہ سبارہ، قسم خدا دی چند مدم دی سے آیا، محمد دا چہرہ منو چمک دا نظری آیا۔ اردو والا بولا، کہتا ہے چاند سے تشبیہ دوں تو کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی والا اٹھا، اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا قصہ توئی مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی والا اٹھا، اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ بے یزدہ گزاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بولیاں بول بول کے بیٹھ گئے۔ پھر آسمان والا بولا کیوں چاند میں الجھے ہو، کھوئے ہو ستاروں میں، محمد کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا کون سا سپارہ ایسا ہے، قرآن کا کون سا بول ایسا ہے، قرآن سی کون سی صورت ایسی ہے، قرآن کا کون سا رکوع ایسا ہے؟ جائیے 30 سپارے پڑھ کے دیکھ لیں، 114 صورتیں پڑھ کے دیکھ لیں، 557 رکوعات پڑھ کے دیکھ لیں، 6,500 آیات پڑھ کے دیکھ لیں، 78,000 الفاظ پڑھ کے دیکھ لیں، 3,23,897 حروف پڑھ کے دیکھ لیں۔ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے۔ لوگوں اس کائنات میں اگر نعت کی کوئی سب سے بڑی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ آئیے قرآن پڑھتے جائیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پھر سنیے مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ۔ اور پھر سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ پھر قرآن بولتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ پھر قرآن بولتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر قرآن بولتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر قرآن بولتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پھر قرآن بولتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फिर कुरान बोलता है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल के बाद फिर कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह का कुरान का कौन सा सिपारा ऐसा है, मैंने पहले से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से 10वां, 10वें से 20वां, 20वें से 28वां, 29वां, 30वां और उस सिपारे की आखिरी आयत के आखिरी हिस्से भी आपके सामने पढ़े। तकरीबन 4 या 5 दर्जन आयत पढ़ी, एक झलक पेश की है कि इस कायनात में अगर अल्लाह के पैगंबर की कोई नात की सबसे बड़ी किताब है तो वो अल्लाह का कुरान है। मुझे ऐसा लगता है मेरा नबी चलता ज़मीन पर था, आसमान से आयतें नाजिल होती थी, मेरे नबी की सारी ज़िंदगी अल्लाह के कुरान में है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सच ही कहा था काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान आपकी ज़िंदगी है। आपकी जलवत हो के खलवत, आपकी उठक हो के बैठक, आपकी इज्तिमाइयत हो के इनफरादियत, आपकी सियासत हो के वकालत, आपकी अदालत हो के इंसाफ, आपकी जुर्रत हो के शुजात, आपकी नमाज हो के आपका वास, आपका अंदाज हो के आपके अल्फाज, आपकी हदीस हो के आपका अमल, आपका कौल हो के आपका किरदार, आपकी सुबह हो के आपकी शाम, आपका सफ़र हो या कि आपका हज़र, आपकी दुआ हो कि आपका जिहाद, आपकी तबलीग हो कि आपकी नसीहत, आपका बचपन हो कि आपका लड़कपन, आपकी जवानी हो कि आपकी उधेड़ उम्र, आपकी उधेड़ उम्र की आखिरी उम्र, आपकी वकालतें भी हों, आपकी मंडी हो के माश हो, आपका बाजार हो, आपकी सियासत हो, आपका अखलाक हो, आपके तमाम के तमाम ज़िंदगी के उसूल हों, आदाब हों, जिक्र हों, अज़कार हों, अल्लाह की हम्द हो, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कोई गोना गोशा ऐसा नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में मौजूद नहीं है। हजरत शायद आपको पता है इस कायनात में जितना ज़्यादा अल्लाह के पैगंबर के बारे में लिखा गया है, कायनात के इमाम की ज़ात के बारे में लिखा गया है, उनकी नात, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनकी अहादीस की शुरुआत, उनकी पूरी की पूरी तफसीर, उनकी ज़िंदगी, इतना ज़्यादा अल्लाह के बाद इस कायनात में किसी के बारे में लिखा गया नहीं है। आप जाइयो तो सही, लिखने वालों ने अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी के सारे साल लिखे हैं। आप सैयद सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की रहमतुल लिल आलमीन उठाइए, उन्होंने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हर महीना लिखा है, महीने का हर हफ्ता लिखा है, हफ्ते का हर दिन लिखा है, कायनात के इमाम की सिफ़ात लिखी हैं, अल्लाह के पैगंबर के मोजज़ात लिखे हैं। लिखने वाले आपके अर्रहीकुल मखतूम के लिखारी जनाब मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी किताब लिखी है जो सारी दुनिया की किताबों में, सीरत की किताबों में पहला नंबर हासिल करने वाली है। लिखने वालों ने कायनात के इमाम की ज़िंदगी पर इतना लिखा है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक लिखा है, आपकी वालिदा मोहतरमा से लेकर माँ हव्वा अलैहिस्सलाम तक लिखा है, आपकी नस्लों को लिखा है, आपकी औलाद को लिखा है, आपकी औलाद की औलाद को लिखा है, आपकी औलाद के बारे में पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। और तो और है, लिखने वालों ने अल्लाह के पैगंबर की सवारियों को लिखा है, सवारियों के नाम लिखे हैं, सवारियों के कद काठ लिखे हैं, सवारियों की रंगत लिखी है, सवारियों की नस्लें लिखी हैं, कितनी देर तक कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के पास रही, ये लिखा है।
اللہ کے پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد وہ سواریاں کس کے استعمال میں رہیں، وہ سواریاں پھر اس کے بعد کب فوت ہوئیں، یہ ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اور تو اور ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام صلوات و سلام کی مسواک کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی مسواکوں پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اور لاہور کے اندر ایک لائبریری ہے جو آپ کے قریب ایک گاؤں حسین خوالا کے ایک شخص پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ کی لائبریری ہے، بیت الحکمت کے نام سے 4 منزلہ ان کی ذاتی لائبریری ہے۔ منصورہ ملتان چنگی کے سامنے انہوں نے لائبریری بنائی، لائبریری میں 1,00,000 کتاب موجود ہے، ساری دنیا میں سیرت کی سب سے بڑی لائبریری موجود ہے۔ اور اس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے پروفیسر عبدالجبار شاکر جو میرے تایا سسر بھی تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے وہ 2 کتابیں دکھائیں، اتنے بڑے سائز کی عربی زبان میں، اور فرمانے لگے یہ کتابیں صرف اللہ کے پیغمبر کی تلواروں پر لکھی گئی ہیں۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، آج کے دور کے 1-2 سال پہلے فوت ہونے والے مولانا ولی محمد رحمت اللہ علیہ کراچی سے تعلق ہے، مکتبہ دیوبند کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، جائیے بیٹیوں سے کہتا ہوں آج اپنے نیٹ پہ اس کتاب کا نام لکھنا، کتاب کا نام ہے ہادی عالم، 439 صفحے کی کتاب ہے، ولی محمد کی لکھی ہوئی ہے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 439 صفحات میں پوری کتاب میں ایک بھی نکتہ نہیں لکھا، اور کیا کمال کی بات کی، کہا میرے نبی کی ذات پہ کوئی نکتہ نہیں، میں نے ان کی کتاب پہ بھی کوئی نکتہ نہیں لگانا ہے۔ لکھنے والوں نے تو اتنا کمال کا لکھا، وہ کسی نے کہا تھا ایک تمہیں ہی پڑھنے کی فرصت نہیں ورنہ، ایک تمہیں ہی پڑھنے کی فرصت نہیں ورنہ ہم تو تیرے شہر میں اخبار بنے پھرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے تو کمال کا لکھا ہے۔ لیکن آج قرآن و حدیث کی محفل میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس میری محفل میں دین والے بھی ہیں، تعلیم والے بھی ہیں، تربیت والے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قرائے کرام بھی ہیں، ہمارے دین سے محبت کرنے والے کاروباری شخصیات بھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کروانا چاہتا، لیکن میں آپ کے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی جھولیوں میں یہ سوال ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سیرت النبی کے جلسے کیے، ہم نے قرآن کی محفلیں کی، ہم نے حدیث کی محفلیں کی، ہم نے قرآن قرات کی محفلیں کی، ہم نے دروس بھی کیے، جمعات بھی کیے، خطابات بھی کیے، کانفرنسز بھی کیے، جلسہ ہائے عام بھی کیے، دروس قرآن بھی کیے، دروس حدیث بھی کیے، مدارس بھی بنائے، مساجد بھی بنائے، ہم نے ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کہا جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، کہنے والوں نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں کسی کی عقیدت پہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن میرا سوال ایک ہے، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج تک کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت پر اساتذہ اور طلباء کے علاوہ عوام الناس میں گھر میں کسی میرے بزرگ نے، کسی ماں بہن بیٹی نے ساری زندگی سیرت کے جلسے سنے ہیں، حدیث کی کانفرنسیں سنی ہیں، آج کی محفل بھی قرآن و حدیث کی محفل ہے؟ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا ہے؟ اپنے آپ کو جواب دینا، اپنے رب کے سامنے گواہی دینا، جس نے آج ساری زندگی میں کائنات کے امام علیہ السلام کی زندگی پر ایک کتاب بھی مکمل پڑھی ہو؟ جواب کا مجھے پتا ہے، خود بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر والی بات ہے۔ میں کسی کا ہاتھ کھڑا کروا کے میں کسی کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا پیغام آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، اگلے سال بھی یہ محفل ہوگی انشاءاللہ۔ خدا کرے یہ چمن پھلا پھولا رہے، خدا کرے یہاں قرآن و حدیث کی بہار رہے، لیکن ایک کتاب اپنے آپ سے وعدہ کرنا، اپنے دل سے ارادہ کرنا،
آپ نے رب سے وعدہ کرنا انشاءاللہ اگلے سال کی کانفرنس سے پہلے پہلے، یعنی اگلے سال کے رمضان سے پہلے پہلے ایک کتاب، کم از کم ایک کتاب انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں سارے بھائی، اپنے رب سے وعدہ کریں نا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی وعدہ کریں۔ پہلی درخواست ہو گئی، ایک سیرت کی کتاب لازمی پڑھنی ہے۔ میرا بزرگ کہتا ہے میرے سے پڑھی نہیں جاتی، میری ماں کہتی ہے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے کسی بیٹے کو کہہ دیں، کسی بیٹی کو کہہ دیں، خدا کرے آپ کی نسلیں سلامت رہیں، کسی نواسے کو کہہ دیں، کسی نواسی کو کہہ دیں، کسی پوتے کو کہہ دیں، کسی پوتی کو کہہ دیں بیٹا 1-2 صفحے روزانہ پڑھا کرو، آپ بھی پڑھ جائیں گے، میں بھی اللہ کے پیغمبر اسلام کی سیرت کی پوری کتاب انشاءاللہ 1 سال کے اندر پڑھ لیں گے، اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات آپ جب سیرت کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا لکھنے والوں نے کتنا کمال کا لکھا ہے۔ لکھا تو یہ بھی ہے پیارے نبی کھانا کھاتے تھے تو کون سا کھانا پسند تھا، پیارے نبی کھانا کھاتے تو لقمہ کتنا ہوتا تھا، لقمہ کتنا چباتے تھے، کائنات کے امام پانی پیتے تو پانی کے کتنے گھونٹ پیتے تھے، پینے سے پہلے کیا پڑھتے، پینے کے بعد کیا پڑھتے، پیارا نبی لباس پہنتا تو لباس کیسا ہوتا تھا، لباس پہننے سے پہلے دعا کون سی پڑھتے تھے، کائنات کے امام جوتا پہنتے تو پہلے جوتا کون سا پہنتے تھے، اللہ کے پیغمبر جب چلتے تو آپ کی رفتار کیسی ہوتی تھی، آپ کا چلنا کیسا ہوتا تھا، کائنات کے امام بولتے تو آپ کی آواز کیسی ہوتی تھی، آپ کا والیوم ٹون اور لہجہ کیسا ہوتا تھا، کائنات کے امام جب مسکراتے اللہ کے پیغمبر کے دندان کتنے نظر آتے تھے، آپ کی داڑھیں مبارک کون کون سی نظر آتی تھی، کائنات کے امام جب غصے میں آتے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ کیسے بدلتا تھا، آپ کا کمپلیکشن کیسے چینج ہوتا تھا، یہ بھی لکھا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام جب بولتے تو کیا بولتے تھے، لکھنے والوں نے تو ایک ایک بات کو لکھا ہے، مسواک کرتے تو کیسے کرتے تھے، گھر سے نکلتے تو سب سے پہلے کیا کرتے، گھر جاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے، رات کو سوتے تو کس رخ میں سوتے تھے، آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا، بستر کو صاف کیسے کرتے تھے، بستر کی سلوٹیں کیسے نکالتے تھے، آپ لیٹتے تو کس رخ میں لیٹتے تھے، اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے تو کون سا ہاتھ رکھتے تھے، سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، کائنات کا پیارا نبی رات کو کبھی کروٹ بدلتا تو آپ کروٹ کس انداز میں بدلتے تھے، اللہ کا پیارا نبی جب زندگی کے کوئی بھی کام کرتے تو کائنات کا امام کیا کہتے تھے، کائنات کا امام بولے تو بھی حدیث بنے، اللہ کے پیغمبر کوئی کام کرے تو بھی حدیث بنے، اور قربان جائیے کسی کام کو دیکھ کر میرا نبی چپ رہے، میرا نبی چپ رہے تو بھی حدیث بنے۔ یہ کائنات کی واحد ہستی ہے، بولے تو بھی دین بنتا ہے، چپ رہے تو بھی دین بنتا ہے۔ علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، آپ کے علم میں خوبصورت اضافے کے لیے عرض کرتا ہوں، لکھنے والوں نے کمال کا لکھا ہے، لکھنے والوں نے کائنات کے امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک قول اور بول لکھا ہے۔ میں نے آپ کی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین سید طیب الرحمن شاہ زیدی سے پوچھا تھا، راول پنڈی کے بسنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، خوشیوں والی، برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا جناب شیخ کائنات کے امام کی ساری حدیثیں کتنی ہیں، تکرار کے ساتھ تو بہت بن جاتی ہیں، لیکن ویسے اگر تکرار نکال کے ایک ایک حدیث کو لکھا جائے تو کتنی حدیثیں بنتی ہیں؟ مجھے جناب شیخ نے فرمایا 1,00,000 حدیث اللہ کے پیغمبر کی لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھی ہیں، 40 حدیث کی کتابوں حدیثوں والی کتاب بھی موجود ہے، 100 حدیثوں والی کتاب بھی موجود ہے، 447 حدیثوں والی کتاب عمدۃ الاحکام بھی موجود ہے، 1500 حدیثوں والی بلوغ المرام بھی موجود ہے، تقریباً 4000 حدیثوں والی کتاب
मिशकात उल मसाबी, सुनन अन-निसाई, जामिया तिरमिज़ी, 4-4.5 हदीसों वाली, 4000 हदीसों वाली किताबें भी मौजूद हैं। तकरीबन 5000 हदीसों वाली इब्ने माजा भी मौजूद है। 7300 कुछ हदीसों वाली सहीहुल मुस्लिम भी मौजूद है। 7500 कुछ हदीसों वाली सहीहुल बुखारी भी मौजूद है। तकरीबन 50,000 के करीब हदीसों वाली किताब मुस्नद इमाम अहमद भी मौजूद है। हजरात, ये लाखों हदीसें मौजूद हैं और सिर्फ लिखा ही नहीं, याद करने वालों ने याद भी किया। मैं दूर की बात नहीं करता, आपके पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक मशहूर शहर है कराची। कराची में बसने वाले हमारी जमात के एक सरखैल, हमारा बहुत बड़ा जमात का एक नाम, हमारे मसलक की पहचान मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाहु ताला, अल्लाह के फजलो करम से उस एक शख्स ने अल्लाह के पैगंबर की 1,00,000 हदीस ज़ुबानी याद की है। मैं और दूर की बात नहीं करता, जामे सल्फिया फैसलाबाद में एक नन्हा सा बच्चा मौजूद है, रोज़ाना की 100 हदीस ज़ुबानी याद करता है। मैं एक और बात करता हूँ, मौलाना मुबश्शिर अहमद रहमानी रब्बानी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उन्होंने बताया मुझे, सऊदी अरब से किसी आदमी ने फ़ोन करके बताया, एक 16 साल का बच्चा है, उसने हदीस की, कुरान तो हिफ्ज़ किया ही किया, लेकिन हदीस की 10 बड़ी किताबें उसने ज़ुबानी याद कर ली हैं। और तो और है, आपका शहर चूनिया है, यहाँ की जमात की पहचान कारी मोहम्मद अकबर हफिज़हुल्लाह असद हफिज़हुल्लाह ताला हैं। अल्लाह उनको सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। बिनाई के बावजूद, उन्होंने नाबीना होने के बावजूद कुछ साल पहले मुझे लाहौर के एक जलसे में मिले। मुझे कहने लगे मुझे कोई रिकॉर्डेड बुखारी चाहिए, यानी जो बोल के पढ़ी हो किसी ने बुखारी। मैंने कहा शेख अभी तो मेरे इल्म में नहीं है, मिल जाएगी तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुझे 4 साल के बाद पता चला जनाबे कारी अकबर असद हफिज़हुल्लाह ने पूरी सहीहुल बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी बुखारी ज़ुबानी याद कर ली है अल्लाह के फजलो करम से। ये सारी बातें काफ़ी नहीं हैं। फिर एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपने हदीस की कोई किताब हिफ्ज़ नहीं की, कोई बात नहीं है। आप हज़ारों हदीसें याद नहीं कर सके, कोई बात नहीं है। आप लाखों हदीसें याद नहीं कर सके, कोई बात नहीं है। आप हदीसों की कोई 1500 हदीसों वाली किताब बुलूगुल मराम याद नहीं कर सके, कोई बात नहीं है। मैं 447 हदीसों वाली उम्दतुल अहकाम की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 100 हदीस की बात करता हूँ। कितनी? 100 हदीस। और उलमा जानते हैं इंशाअल्लाह एक दिन में 100 हदीस, एक दिन में एक हदीस याद हो सकती है। 100 दिन 3 महीने तकरीबन बनते हैं। इरादा कीजिए, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस है, जो 100 हदीस ज़ुबानी याद करेगा, कल क़यामत के दिन जहाँ इमाम नववी खड़े होंगे, जहाँ इमाम इब्ने माजा खड़े होंगे, जहाँ इमाम हाकिम खड़े होंगे, जहाँ इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खड़े होंगे, जहाँ पर इमाम तबरानी खड़े होंगे, जहाँ पर इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े होंगे, जहाँ पे इमाम इब्ने तैमिया खड़े होंगे, जहाँ पर इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम मालिक, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह खड़े होंगे, इंशाअल्लाह मेरा रब उसी सब में खड़ा कर देगा इंशाअल्लाह। सिर्फ 100 हदीस याद करनी है, 3 महीने का काम है। 100 हदीस याद करें। और दूसरी खुशखबरी सुनिए, फरमाया एक तो मेरे जमात के मुहद्दिसीन में शामिल होगा, और दूसरा मैं उसकी सिफारिश करके, सादा लफ्ज़ों में कह लें, मैं उसका हाथ पकड़ के, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़ के उसको अल्लाह की जन्नतों में ले जाऊंगा। इरादा है ना? हमारे तबलीगी भाई कहते हैं वादा कीजिए, आइए ना फिर हम अल्लाह से आज दूसरा वादा करते हैं, मौला 3 महीनों की बात नहीं, 6 महीनों की बात भी नहीं कर रहा, 10 महीनों की बात भी नहीं कर रहा, 1 साल का टारगेट देने लगा हूँ।
خدا کرے آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ کی نسلیں تا قیامت رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال کی اس مجلس سے پہلے 100 حدیث لازمی یاد کریں گے۔ ساروں نے نہیں کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کہیں انشاءاللہ 100 حدیث یاد کریں گے۔ انشاءاللہ میرا رب ہمیں یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اور میری آج کی گفتگو کی آخری حصہ ہے، میں نے 1 حدیث بیان کرنی ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 1 حدیث، لیکن میری کوشش یہ ہے 1 حدیث پہ ہم عمل کر لیں۔ میں 1 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 1000 کی بات نہیں کرتا، میں 100 کی بات بھی نہیں کرتا، میں 1 حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ انشاءاللہ کہیں اسی محفل میں، آج کی رات میں، اس ملاقات میں انشاءاللہ 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 ہم اس حدیث پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ کی توفیق سے کریں گے نا انشاءاللہ۔ طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ ہمت کریں گے، آپ ارادہ کریں گے، اللہ سے خاموشی سے دعا کریں، اللہ زیادہ نہیں تو ہمیں 1 حدیث پر عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ شروع تو کریں نا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز 1 حدیث یاد بھی کریں گے، اس حدیث پہ عمل بھی کریں گے۔ 100 دن ہو جائیں گے، 100 حدیثیں ہو جائیں گی، 100 عمل ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر اتنا سا عمل ہی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کبھی عمل کا سوچا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، سیرت کے اتنے جلسے کروائے ہیں، سیرت کی اتنی تقریریں سنی ہیں، سیرت کی اتنی کانفرنسیں کی ہیں، کوئی مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، سارے سال کی بات نہیں کر رہا، پورے مہینے کی بات نہیں کر رہا، کوئی میرا مسلمان بھائی یا بہن اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، آج جا کے آپ کے اپنے بستر میں سونے سے پہلے یہ بات لازمی سوچئے گا، کیا ہم نے ساری زندگی تو دور کی بات ہے، کوئی ایک دن صبح سے شام، شام سے صبح، کیا ہم نے کوئی ایک دن اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے مطابق گزارا ہے؟ مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ مجھے اکیلے میں آ کے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں ایک روز صبح اٹھا تھا، سب سے پہلے دعا پڑھی تھی، پھر مسواک کی تھی، پھر واش روم استعمال کیا تھا، پھر وضو سنت کے مطابق کیا تھا، پھر تہجد پڑھی تھی، پھر نماز با جماعت پڑھی تھی، سنتیں اپنے گھر میں پڑھی تھی، پھر میں نے بعد میں ذکر و اذکار کیا تھا، پھر میں نے اشراق پڑھی تھی، پھر میں نے چاش پڑھی تھی، پھر میں گھر آیا تھا، پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں نے نفلی روزہ رکھ لیا تھا، پھر میں گھر آیا، کھانے کو کچھ تھا، میں نے آج تک زندگی میں کھانے کا کوئی عیب نہیں نکالا، نمک تھوڑا مرچ زیادہ، کچی روٹی بن گئی، کھانا ٹھیک نہیں بنا، کبھی نہیں کہا۔ کسی نے کہا ہو، میں نے گھر والوں کے ساتھ کام کروائے، میں نے اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیا، کوئی مرد بتائے تو صحیح، میں نے اپنے جوتے خود گانٹھ لیے، کوئی کہے تو صحیح، میں نے اپنے کپڑے خود مرمت کر لے، کوئی کہے تو صحیح، میں نے اپنی بیوی کو آج تک جھڑکا نہیں، میں نے اپنے سسرال پہ آج تک شکایت نہیں لگائی، میں ہر روز اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، میں ہر خوشی کے موقع پر اپنی بہنوں کے گھر میں جاتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں کوئی گالی نہیں دی، میں نے ساری زندگی میں کوئی نشہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے ساری زندگی میں کسی کے ساتھ تکبر نہیں کیا، میں نے ساری زندگی اللہ کے سامنے عاجزی سے گزاری، میں ہمیشہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں، میں ہمیشہ کبھی کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں کبھی کوئی گالی نہیں دیتا، میں ہر روز جب اپنے گھر میں آتا ہوں، گھر میں آتے ہی سلام بھی کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے گھر والے اگر بیمار ہو جائیں ان کا دوا دارو بھی کرتا ہوں، اگر میرے گھر والے بیمار ہو جائیں تو میں ان کے جسم کو دبا بھی دیتا ہوں، میں آج تک اپنے سسرال پہ جا کے اپنی بیوی کی کوئی شکایت نہیں لگائی، میں نے ہمسایوں کا کبھی حق نہیں مارا، میں نے چلتے ہوئے اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھا ہے، میں نے حیا کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں، اور لوگوں میری زبان سے آج تک کوئی تنگ نہیں ہوا، میں نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے آج تک کسی کا حق نہیں مارا، میں نے آج تک اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق
رات کو اپنا بستر خود بچھایا ہے، میں خود جب سے لیٹا ہوں دائیں کروٹ لیٹا ہوں، دایاں ہاتھ نیچے رکھا ہے، قبلہ رخ ہوا ہوں، دعا پڑھی ہے، رات کو کروٹ بدلی ہے تو بھی دعا پڑھی ہے، صبح دم جب بیدار ہوا ہوں اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے، کبھی نیت کر کے، دل کرے نا کبھی نیت کر کے یہ 24 کے 24 کام کرنا، 24 گھنٹوں میں 24 کام کرنا، ایک دن اللہ کے پیغمبر جیسا ہو جائے گا۔ آسمان والا پوچھے گا زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، زندگی کہاں گزار کے آ گئے ہو؟ مولا زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، اللہ ساری زندگی کے سال کے 365 دنوں کا حساب نہیں دے سکتے، 10 سالوں کے تقریباً 3500 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 20 سالوں کے تقریباً 7000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 30 سالوں کے تقریباً 11000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 40 سالوں کے تقریباً 15000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 50 سالوں کے تقریباً 18000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 60 سالوں کے تقریباً 21000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ 63 سال کے تیرے نبی کے جتنی زندگی کے تقریباً 25000 دنوں کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ اتنا تو یاد ہے زندگی کا ایک دن تیرے نبی جیسا گزارا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ساری زندگی نہ بھی صحیح، ساری زندگی کے روزے نہ بھی صحیح، ساری زندگی کی زکاتیں نہ بھی صحیح، ساری زندگی کا تبلیغ اور جہاد نہ بھی صحیح، اگر ایک دن بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا انشاءاللہ آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج کے ٹی وی نے پروگرام لگایا نا ایک دن جیو کے ساتھ، کوئی ایک دن کہتا ہے ایک دن سما کے ساتھ، کوئی کہتا ہے ایک دن مہمانوں کے ساتھ، کوئی کہتا ہے ایک دن فلاں کے ساتھ، میں کہتا ہوں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ۔ میری دعا بھی ہے، میرا ارادہ بھی ہے، میری کوشش بھی ہے انشاءاللہ اس رمضان میں ایک چھوٹی سی کتاب میں آپ کی مسجد میں بھیجوں گا، اللہ کی توفیق سے میں لکھ رہا ہوں، اور اس کتاب کا عنوان یہ ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک کام پڑھتے جائیے گا اور اس پہ عمل کرتے جائیے گا، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی سیرت النبی کے مطابق ہو جائیں گی اللہ کی توفیق سے۔ ایک حدیث بیان کرنے کا وقت آ گیا، آپ تیار ہیں؟ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کیا وعدہ کریں؟ آج اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ غزوہ تبوک ہے، کائنات کے امام کی زندگی کا آخری غزوہ اور سب سے بڑا غزوہ، لشکر کی تعداد 20 اور بعض لوگوں نے بتایا کہ 30,000 ہے، ایک مہینے کا سفر ہے۔ کائنات کے امام کی سنت یہ تھی جب کوئی دین کا کام کرتے سارے صحابہ کو جمع کرتے اور کہتے آج میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ شامل کریں۔ صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ مہم بہت بڑی ہے، تقریباً ایک مہینے کا سفر جانے کا، ایک مہینے کا سفر آنے کا، تقریباً کم از کم 3 مہینوں کا، ایک مہینہ وہاں بھی لگ سکتا ہے، 3 مہینوں کا 30,000 بندوں کا صبح دوپہر شام کا کھانا بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، جنگی آلات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں۔ یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، یہ اربوں نہیں، کھربوں کا نسخہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ اپنا اپنا حصہ جمع کروائیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، نام کیا ہے؟ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان ہے؟ 28 مرتبہ نام لے کے کائنات کے امام نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں۔ ایک ایسا جملہ بولا ان کے بارے میں جو کائنات میں کسی نبی نے کسی کے بارے میں نہیں بولا، کہا ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، اللہ نے عثمان کے کھاتے میں جنت کو واجب کر دیا ہے۔
ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ دیتا ہوں، 1 لاکھ بھی قیمت لگائی جائے تو 1 کروڑ کا وعدہ کر لیا، اور چاہیے۔ عثمان کا ہاتھ پھر کھڑا، اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ اور دیتا ہوں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 8 باریاں ہو گئی، ہر مرتبہ عثمان کا ہاتھ کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 100 اونٹ دیتے جا رہے ہیں، 800 اونٹ ہو گئے، 900 بھی دے دیے، پھر اس کے بعد کہا اور چاہیے، کائنات کے امام نے اور مانگے، عثمان کا ہاتھ پھر کھڑا، اللہ کے پیغمبر میرے پاس صرف 40 اونٹ ہے، وہ بھی دیتا ہوں، چلو 60 گھوڑے دیتا ہوں تاکہ پورا 10,000 ہو جائے۔ 10,000 کا مطلب یہ ہے 10 کروڑ کا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں اعلان کر دیا۔ کتنا اعلان؟ 10 کروڑ۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم 10 کروڑ نہیں دے سکتے، اللہ ہمارے پاس 10 لاکھ بھی نہیں ہے، اللہ اس وقت ہمارے پاس 1 لاکھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہم 10,000 تو دے سکتے ہیں۔ اسی مسجد کی اینٹیں لگیں گی، اسی مسجد کا برآمدہ بنے گا، اسی مسجد کے نمازی نماز پڑھیں گے، اسی مسجد کے بچے قرآن پڑھیں گے، اسی مسجد کی میری بہنیں بیٹیاں آج بھی پردے میں بیٹھی ہیں، انتظام کوئی نہیں ہے، ان کا کمرے کا انتظام ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے میں اس پوری مجلس میں سے 10 بندے لینا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ آپ گھبرائے نا، میرے رب نے یہیں سے پیدا کر دینے، آپ صرف ایک دعا کریں، اللہ مجھے بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ کریں اعلان، اللہ مجھے بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تقریباً 10,000 اینٹ چاہیے، جو پرچی میرے پاس آئی 10,000 روپیہ 1,000 اینٹ کا لکھا ہے۔ کوئی میرا بھائی بزرگ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے عثمان نے 10 کروڑ کا اعلان کیا تھا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم 10,000 اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ قیامت والے دن جو میرا بھائی یا میری ماں بہن کوئی اپنے سونے زیور کو اللہ کے راستے میں وقف کر کے آج اعلان کرے 10,000 کا، اللہ جنتوں میں اس کا محل عثمان غنی کے ساتھ بنا دینا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10,000 کی 1,000 اینٹ ہے۔ کون میرا بھائی وعدہ کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ 1,000 اینٹ میں دوں گا۔ وہ اعلان کرتا ہے، ماشاءاللہ جی، اپنا نام بول دیجئے۔ عدیل اصغر بیٹے نے ماشاءاللہ 1,000 اینٹ کا اعلان کیا ہے، ابتدا کر دی ہے۔ میرا خیال ہے یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم 10,000 اینٹ تو ابھی پورے کریں گے۔ میرے بھائیوں آپ نے رکنا نہیں ہے۔ جی ہاں، نام کیا ہے؟ عبد الحفیظ بھائی نے 1,000 اینٹ کا 10,000 کا وعدہ انہوں نے کر لیا، ماشاءاللہ۔ تیسرا میرا بھائی کون ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محل کا آج اللہ سے سودا کرے؟ اللہ کی جنتوں میں محل وہ بھی کافی ہے، لیکن نہیں، اللہ ہم نے عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے محل لینا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب نے آج ہی فرشتوں کو آرڈر کر دینا ہے کہ عثمان غنی کے ساتھ اس کا محل بھی بنا دیجئے۔ وہ 10 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں، ہم اللہ 10,000 کا اعلان کر کے ان کی ہمسائیگی میں محل چاہتے ہیں۔ 2 اعلان ہو گئے میرے 2 بھائیوں نے، عدیل اصغر نے، بھائی عبدالحفیظ نے الحمدللہ 1,000 اینٹ کا وعدہ کیا۔ اور میرا کون سا بھائی ہے؟ ہم نے 10 نام پورے کرنے انشاءاللہ۔ کون میرا بھائی ہے جو وعدہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کو نام لکھوانا؟ یہ حضرت حافظ صاحب تو نام لکھ ہی رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے۔ کون ہے میرا بھائی؟ مجھے ابھی تک انتظار ہے میری کسی ماں بہن بیٹی کی طرف سے اعلان آ جائے، ہم اپنے سونے کا کوئی نہ کوئی یہاں پر کوئی اب حصہ جو ہے وہ ہم وقف کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اپنی 1,000 اینٹ کا یا اس سے زیادہ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا میری اس بہن کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ میری اس بہن کو ام المومنین حضرت جویریہ کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ اس کو جنتیوں کی سردار، عورتوں کی سردار
بی بی فاطمہ کا ساتھ نصیب فرما 1000 اینٹ. جی نام کیا؟ جی ماشاءاللہ مجھے پتا تھا. ہاں جی خود سے لکھ دیے 10 کر دیتے. ماشاءاللہ. میں نے کہا نام سارے سن لیں. اس جلسے کے میزبان ہمارے محسن، ہمارے بڑے، ہمارے پیارے ظفر عباس صاحب نے 1000 اینٹ کا وعدہ، 10,000 کا وعدہ یہ بھی ہو گیا، 3 وعدے ہو گئے. اللہ توفیق دے دے، ہم نے 10 وعدے پورے کرنے اللہ کی توفیق سے. اور میرا کوئی بھائی جو کہے جی اس رمضان میں انشاءاللہ میں 10,000 روپیہ دوں گا، انشاءاللہ اس کو 7 لاکھ کا ثواب ملے گا. اور اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، معلوم نہیں کتنا وہ وسیع و عریض ہمیں عطا کر دے گا. 1000 اینٹ کا وعدہ. اور کون میرا بھائی اعلان کرتا ہے 10,000 روپیہ چوتھے نمبر پہ آنے والا میرا کوئی بھائی. اس دورانیے میں ہمارے بھائی عبداللہ صاحب نے، عبداللہ امجد صاحب نے 5,000 اللہ کی توفیق سے خاموشی سے جمع کروا دیا. ترغیب کے لیے ان کا اعلان کر رہا ہو، اللہ ان کو بھی جنت میں اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ محل نصیب فرمائے. بڑے بہترین اور بڑے سستے سودے ہیں. 10,000 میں 1 مرلہ زمین نہیں آتی. ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ سے کے وعدے پر، ارادے پر اللہ سے توفیق مانگ کے اعلان کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کے ساتھ اس کو محل دینا جو انشاءاللہ 10,000 کا وعدہ کرتا ہے. کون ہے میرا بھائی جو اعلان کرے کہ ہاں 1000 اینٹ میں بھی دوں گا، یعنی 10,000. ابھی کوئی اعلان خواتین کی طرف سے نہیں آیا، مجھے انتظار رہے گا. میں انشاءاللہ ترغیب دلاتا رہوں گا، میں انشاءاللہ آواز لگاتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو یہ توجہ دلاتا رہوں گا. کوئی اور میرا بھائی جو ہاتھ کھڑا کر کے اپنے رب سے وعدہ کرے انشاءاللہ 1000 اینٹ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. جی عبداللہ امجد صاحب نے 1000 اینٹ پوری کر دی. ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. 4000 ہوگی، پھر گن لیں، زیادہ تو نہیں، 5 ہوگی. ماشاءاللہ آدھی اینٹیں تو ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ساری ہو جانی. مجھے اللہ کی عطا پہ بڑا یقین ہے. آپ صرف ارادہ کریں، آپ چھوٹا سا ہلکا سا اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ 5000 اینٹیں مردوں نے کر دی ہیں. میں درخواست کرتا ہوں اپنی کسی ماں بہن بیٹی سے، اگر وہ اپنے زیور کا کوئی حصہ بھیج دے تو 5000 اینٹیں تو ایک سے پوری ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی یہ دعوت دے رہا ہوں، مردوں کے سامنے پھر اعلان کر رہا ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے. ہاں جی 1000 اینٹ 10,000 روپیہ 5000 اینٹیں ہو گئیں، یعنی 5 لوگوں کے وعدے ہو گئے. چھٹا میرا کون سا بھائی اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرے یا ارادہ کرے انشاءاللہ اس رمضان میں 1000 اینٹ اسی مسجد میں لگانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ لے کے آئیں گے، مسجد تک پہنچائیں گے. کون میرا بھائی ہے یا میری بہن اعلان کرتی ہے؟ بہنوں نے، ماؤں نے اپنے گھروں میں بڑے پیسے جوڑے ہوتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام تو خود کرتی ہیں. آئیے نا، پھر آپ کے بیٹھنے کا ایک کمرہ بنانا ہے، پھر عورتوں کے لیے ایک انشاءاللہ ہال بنانا ہے. 10,000 اینٹوں میں سے چھٹے نمبر کا اعلان کر رہا ہوں. کون میرا بھائی یہاں پہ اپنا نام لکھوائے گا؟ نام حافظ عبداللہ صاحب کو نہیں، نام اللہ کے فرشتوں کو لکھوانا ہے. نام دنیا کے کاغذ پر نہیں، نام اللہ کے رجسٹروں میں لکھوانا ہے. اللہ کی توفیق سے کوئی میرا بھائی اور بھی ارادہ کرے انشاءاللہ العزیز میں چھٹے نمبر پر 1000 اینٹ کا وعدہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. آپ کو پہلے بتا تو دیا عبداللہ بھائی نے کہ انشاءاللہ 10% ہم نے دینا ہے انعام القرآن ٹرسٹ کی طرف سے. یہ 10,000 اینٹوں میں 1000 اینٹ ہماری ہو گئی انعام القرآن ٹرسٹ کی طرف سے. ہم انشاءاللہ آپ کو پہنچائیں گے. 10,000 انعام القرآن ٹرسٹ کی طرف سے ہو گیا. 6 وعدے ہو گئے، 7واں وعدہ لکھیں. اور میرا کون سا بھائی ہے جو اعلان کرتا ہے انشاءاللہ جی 7ویں نمبر پر؟ اب تو عورتوں کی طرف سے اعلان آنا چاہیے، میرے بزرگوں کی طرف سے اعلان آنا چاہیے. 7ویں نمبر پر ایک وعدہ اور آ جائے. یہ 7واں نمبر ہے، 1000 اینٹ ہے، 10,000 کا اعلان ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ فرحان بیٹا. انہوں نے ماشاءاللہ 10,000 روپے کا 1000 اینٹ کا وعدہ کر لیا. آپ کتنے ہو گئے؟ بولو تو صحیح. وہ ہمارے ایک خطیب صاحب ہے نا، میں نے ان کا نام نہیں لینا، مشہور ہے ویسے آپ کے علاقے سے تو بہت مشہور ہے، تو وہ کہتے ہیں بولو تو صحیح. تو آپ بھی بولو تو صحیح. کتنے وعدے ہو گئے؟ 7 لوگ. 3 وعدے رہ گئے.
یہ قسمت والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب بڑی دور سے ہمارے مہمان معزز ہیں. اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی، خوشیوں عزتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ کی توفیق سے 1000 اینٹ کا 10,000 روپے کا وعدہ انہوں نے کر لیا. کتنے وعدے ہو گئے؟ 8. جو پہلے اینٹ لگی ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ. کتنی اینٹ پہلے لگوائی؟ 2000 اینٹ. ماشاءاللہ 2000 آپ نے 2000 اینٹ پہلے بھی دے چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ مزید رزق حلال میں برکت دے. سیمنٹ کی بوریاں کتنی آئی تھی؟ سیمنٹ کی بوریاں کتنی آئی تھی؟ چلیں آپ کو یاد ہوگا. ہمیں تو سب کو یاد ہے. کتنی؟ لیکن لائی ہے نا انہوں نے ایک بھی نہیں. اچھا وہ بھی لگانی ہے. وہ جو سیمنٹ کی بوریاں ہیں قاری صاحب یہ مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کریں وہ بھی لگانی ہے انشاءاللہ. نہ وہ اینٹ لگی ہے نہ وہ سیمنٹ کی بوری لگی. اینٹ اور سیمنٹ کی بوریاں بھی وہ لگ جائیں گے. اب آپ یہ بحث نہ شروع کریں، مجھے اپنا کام کرنا ہے بعد میں ڈاکٹر صاحب. اچھا درخواست میں کر رہا ہوں. 8 وعدے ہو گئے. کتنے وعدے رہ گئے؟ کتنے وعدے؟ 2 وعدے رہ گئے. اینٹیں کتنی رہ گئی؟ 2000 رہ گئی. 2000 اینٹیں رہ گئی اور میرا خیال ہے کہ 500 کر کے پوری کر لیتے ہیں. 500 اینٹ کا مطلب 5000. کون میرا بھائی وعدہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ جی 500 اینٹ کا 5000 میں دوں گا. 2000 اینٹ صرف رہ گئی ہے. 4 بندے اور رہ گئے. اب تو خواتین کی طرف سے اعلان آنا چاہیے. انشاءاللہ 500 اینٹ میں کہتا ہوں پیسے نہ دے، اپنے ہاتھ سے اینٹیں خرید کر دیں، اپنے ہاتھ سے سیمنٹ کی بوریاں خرید کر دیں تاکہ آپ کا شک بھی دور ہو جائے. اور میں چونکہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں اس لیے میں قاری صاحب کے حوالے سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو میرا بھائی رب کے نام پہ لے کر رب کے گھر میں نہیں لگاتا، جتنا دینے والوں کو ثواب ہوتا ہے، میری بات کان کھول کے سنیے گا. علماء بیٹھے ہیں، امام بیٹھے ہیں، مسجدوں والے بیٹھے ہیں، مدرسوں والے بیٹھے ہیں، چندہ اکٹھا کرنے والے بیٹھے ہیں. رب کا نام لے کر جو کام نہیں کرتا، پورا نہیں لگاتا، جتنا دینے والوں کو ثواب ہوتا ہے اتنا ہی نہ لگانے والوں کو گناہ بھی ہوتا ہے. خبردار خبردار خبردار، ڈر جائیے. اللہ کے دین کے نام پہ اپنی قبروں کو کالا نہ کرو. چھوڑ دو اللہ کے دین کا کام، کوئی اور کام کر لو، کوئی اور دھندا کر لو، لیکن اللہ کی مسجدوں مدرسوں کا دھندا نہ کرو. ہاں 2000 اینٹ رہ گئی ہے. ہمارا ثواب ہو جاتا ہے جب ہم کہہ دیتے ہیں، جب ہم دے دیتے ہیں. اللہ نے ہمارا ثواب لکھ دیا ہے. ہاں جس نے نہیں لگایا وہ بھگتے گا اپنا. میں درخواست کر رہا ہوں 2000 اینٹ باقی ہے. 500 کر کے میں نے پوری کرنے کا اعلان کیا ہے اللہ کی توفیق سے. 5,000 کے 4 وعدے اگر اور ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میرے جن بھائیوں نے وعدے کیے ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ پورا کریں گے. 2000 اینٹ کے 2 وعدے کر لیں یا 4 کر لیں. کوئی میرا بھائی اور اعلان کرے، ہاتھ کھڑا کرے. انشاءاللہ جی 500 اینٹ کا 5000 میں اور دوں گا. ہمارے جن بھائیوں نے وعدے کر لیے ہیں وہ بھی 500 اینٹ اور شامل کر سکتے ہیں. اگر وہ 4 دوست دوبارہ وعدہ کر لیں کہ ہم جی 500 کا اور وعدہ کرتے ہیں. آج انہوں نے ٹارگٹ 10,000 اینٹ کا دیا تھا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ پورا کرتے ہیں. کون میرا بھائی ہے جو اعلان کرتا ہے انشاءاللہ جی 500 اینٹ میں اور دیتا ہوں. 1000 اینٹ کا پہلے وعدہ کیا، 500 اینٹ کا اور وعدہ کرتا ہوں. 10,000 کا پہلے وعدہ کیا، 5,000 کا اور وعدہ کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ 4 میرے بھائی بھی اعلان کریں گے تو اللہ کی توفیق سے یہ سارے کا سارا کام ہو جائے گا. میں آپ کے لیے اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں. پھر حضرت عثمان غنی نے کہا 5.5 کلو سونا دیتا ہوں. پھر کہا 29.5 کلو چاندی دیتا ہوں. پھر حضرت عدی بن عاصم نے رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے کہا میں 70 ٹن کھجوریں دیتا ہوں. پھر حضرت عمر آئے میں اپنے گھر کا آدھا سامان دیتا ہوں. پھر حضرت ابو بکر آئے انہوں نے اعلان کیا میں اپنے گھر کا سارا سامان دیتا ہوں. میں ایک بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اکرم بھٹی صاحب ماسٹر صاحب نے ماشاءاللہ 500 اینٹ کا وعدہ کر لیا ہے. صرف 1500 اینٹ رہ گئی ہے. میں حدیث مکمل کرتا ہوں. آپ اپنے اپنے دلوں میں سوچئے گا، ارادہ کیجئے گا. 1500 اینٹ کا مطلب ہے 15,000.
یہاں پہ ابھی انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائیں گے. میں آپ سے درخواست کیا کر رہا ہوں، اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جنہوں نے آج تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑی دفعہ سنا ہے، انہوں نے گھر کا سارا سامان دیا پورے چونیا شہر میں، کوئی ایک بندہ ایسا ہے، پورے قصور میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے نہیں، پورے پنجاب میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، پورے پاکستان میں اگر کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے گا، کوئی ایک بندہ ایسا ہے. علماء بیان کرتے ہیں، ہر جلسے جمعے میں بیان ہوتا ہے، اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا. میں گھر کے سارے سامان کی بات نہیں کرتا، اس مجلس کی بات کرتا ہوں. کوئی میرا بھائی کھڑا ہو کے اعلان کرے میری جیب میں اس وقت جتنے پیسے ہیں میں وہ سارے اللہ کے راستے میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں. کیا کوئی میرا ایسا بھائی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس سنت کو زندہ کر دے، آپ کے اس طریقے کو زندہ کر دے؟ کھڑا ہو کے صرف اتنا وعدہ کرنا ہے، میرے اللہ میری جیب میں 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، 5000 ہیں، جتنے بھی ہیں میں آج ساری جیب تیرے دین کے لیے خالی کرتا ہوں. اللہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرما. آمین تو کہہ دینا. ہم سارے مل کے اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا جو میرا بھائی یہ وعدہ کرے آج اپنی ساری جیب یہاں خالی کرے گا، اللہ اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرما. ہے کوئی میرا ایسا بھائی، کوئی میرا ایسا بزرگ، کوئی اللہ سے ایسا سودا کرنے والا، کوئی اللہ کی ایسی بندی، کوئی عورت جو آج وعدہ کرے جتنا میرے پاس اس وقت ہے میں سارا اپنی پوری جیب کا، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں سارے سامان کی بات نہیں کر رہا، میں پورے آدھے گھر کے سامان کی بات نہیں کر رہا، سارا جو کچھ آپ کی جیب میں ہے وہ اعلان کرے کھڑا ہو کے اس نیت کے ساتھ کہ میں آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو زندہ کرتا ہوں. اللہ اس کے بدلے میں آپ کی جیبوں کو بھرا رکھے، آپ کے غلوں کو بھرا رکھے، آپ کے گھروں کو بھرا رکھے، آپ کے رزق حلال کو وسیع کر دے، آپ کے رزق حلال کو آسان کر دے. میں دعا کرنے سے پہلے آخری مرتبہ یہ اعلان کر رہا ہوں، کیا کوئی میرا ایسا بھائی ہے جو آج اس محفل میں کھڑا ہو کے اعلان کرے سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے میں اپنی جیب کو خالی کرتا ہوں؟ ہے کوئی میرا ایسا بھائی جو اعلان کر دے انشاءاللہ جی میں جیب خالی کرتا ہوں جو میرے پاس ہے؟ کسی کے پاس 10 ہوں گے جیب میں، کسی کے پاس 100 ہوگا جیب میں، کسی کے پاس 1000 ہوگا جیب میں، کچھ بھی اپنی ایک جیب کو خالی کر کے ہمیشہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے اس بھائی یا بہن کی جیب کو کبھی خالی نہ کرنا. آمین تو کہیں. اللہ اس کی جیب کو کبھی خالی نہ کرنا. ہم تیری مسجد میں بیٹھ کے تیرے گھر کے لیے رات کی آدھے وقت گزرنے کے بعد ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ جو اپنی پوری جیب آج یہاں خالی کر کے جائے اللہ ساری زندگی اس کی جیب کبھی خالی نہ کرنا. ہے کوئی بھائی، ہے کوئی ہمت کرتا، ہے کوئی چونیا شہر کا رہنے والا، ہے کوئی اس کوٹ جمال دین بستی کا وسنے والا، کوئی تو ہو جو اعلان کرے ساری جیب اللہ کے راستے میں خالی کرتا ہوں؟ اللہ انشاءاللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. انہوں کیا جڑی گھٹ سی ساری اٹ میں دے دیں گا لیکن لاون ضرور. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں 1500 اینٹ رہ گئی ہے وہ میں دے دوں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ لگانی 10,000 کی 10,000 ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کو شک پڑے کہ یہاں نہیں لگی، یہ اگلی 10,000 کی میں بات کر رہا ہوں جو پہلے آپ نے دی مجھے اس کا نہیں پتا، یا آج جو آپ نے وعدہ کیا ہے پہلے 1,000 کا کیا، اس کے بعد آپ نے 1500 کا وعدہ کیا، یعنی 2500 اینٹ کا وعدہ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا الحمدللہ. اگر آپ کو شک پڑے پورے دوستوں میں کو دینے والے، چونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی یہاں بیٹھ کے 1000 میرے دوترے نے آکھیا باقی میں کی دنیا بھی گھٹن میں دینوں جتنی گھٹ جائیں گی اللہ ان کو زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دے. اللہ سے دعا کریں اللہ انہوں نے تیرے گھر کی کمی پوری کی ہے، اللہ تو ان کی ساری کمیاں پوری کر دے. آمین تو کہہ دینا. آمین. 10,000 ان پوری ہو چکی ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ پاک قبول فرما لے، اللہ پاک دنیا آخرت میں بہتر بدلے عطا فرمائے. اللہ پاک یہ دین کا چمن آباد فرما دے، نیتوں کو خالص کر دے، محنتوں میں برکت پیدا کر دے.
آنے والوں کا آنا قبول فرما لے، بلانے والوں کا بلانا قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین۔ میرے گھروں پودے دوں جا کے دعا کرنا خدا تعالیٰ میرے سے آمین۔ کیونکہ انہیں زمین لا کے دیتی ہے سمجھ جانا۔ ماشاءاللہ۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، لیکن اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم سب کے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، چھوٹی بیماری ہے یہ لمبی بیماری ہے، اللہ کوئی وبا ہے یا سزا ہے، اللہ سب کی سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جسموں کے بیمار تھوڑے ہیں، روحوں کے بیمار ہم سارے ہیں، اللہ ہمیں روحانی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ بے نمازوں کو نماز دے دے، بے ایمانوں کو ایمان دے دے، اللہ بے حیاؤں کو حیا دے دے، اللہ بدتمیزوں کو تمیز دے دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ عطا فرما۔ اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ اولاد دینا تو بڑھاپوں کے سہارے بنانا، اللہ اولاد دینا تو عزتوں کے راستے بنانا، اللہ اولاد دینا تو تربیت کی توفیق بھی دینا، اللہ اولاد دینا تو ہمارا صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ ہم چلے جائیں قبرستانوں میں قبر ہو جائیں، اللہ ہمارے چھوٹے تیرے دین کا کام کرتے رہیں، اللہ ہمارے بعد ہماری نسلیں قیامت تک تیرے دین کا کام کرتی رہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم جن کی اولاد ہیں اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمارے بزرگوں بڑوں کی یہ محنتیں قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے اس مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی زوجہ محترمہ رحمہ اللہ تعالی فرما رہے تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ہماری اس بہن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ آج یہ اتنا آباد گلشن ہے، اللہ اس کا سارا ثواب ان کو پہنچا دے۔ اللہ جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، جلسے کرتے کراتے ہیں، محفلیں سنتے سناتے ہیں، گھر تیرے میں تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کا ثواب ہماری اس بہن کو عطا فرما۔ اللہ جناب ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی، عزتوں والی، برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ یہ ساری دعائیں یہاں موجود ہمارے حاضرین اور حاضرات مرد و خواتین کے لیے قبول فرما۔ اللہ جو نہیں آ سکے انہیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا۔ اللہ ہمارے جانے والوں کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ان کی بہترین میزبانی فرما۔ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ میرے مولا، موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پلسرات، اللہ یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اللہ سارے معاملے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہم تو دنیا کا حساب پورا نہیں کر سکے، اللہ ہمارے آخرت کے حساب کا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے جانے سے پہلے ہمارے سارے حساب پورے کر دے۔ اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم تو اپنی دنیا کا حساب نہیں دے سکتے، اللہ تجھے اپنی زندگی کا حساب کیا دیں گے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔
اللہ ہم تو تیرا موسم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سے تو واد سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، کچا ناخن کٹ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ الہ العالمین سب ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، ہر دل کی نیک حاجت خواہش ضرورت کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم آپ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا۔ جن بھائیوں نے آج کا یہ پروگرام کروایا ہے، کسی بھی حوالے سے اس میں حصہ ڈالا ہے، میاں ظفر عباس صاحب ہیں، ان کا صاحبزادہ ہے، حضرت قاری صاحب ہیں، یہاں بچے پڑھنے والے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ ہیں، تشریف لانے والے مرد و خواتین ہیں، اللہ ہر ایک کا آنا ایک ایک قدم قبول فرما، اللہ تیری محفل میں بیٹھنا ایک ایک منٹ قبول فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔